آپ حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ ابا جی کی صحت بہت پہلے سے بہتر ہے۔ مزید بھی آپ حضرات سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ خصوصی طور پر دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، کیونکہ عمر کافی ہے اور بیماریوں نے گھیر رکھا ہے ہر طرف سے۔ تو آپ حضرات خوب دعائیں کیا کریں کہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہی سے ساری بہاریں ہیں۔ آپ حضرات خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بیان شروع ہوتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمدللہ، اللہ نے ہمیں 2 مہینے کے وقفے کے بعد یہاں جمع کیا. حضرت شیخ اقدس کی زیارت نصیب ہوئی. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دعا ہے اللہ کریم شیخ اقدس کی زندگی میں برکات نازل فرمائے اور انہیں مزید صحت و عافیت کے ساتھ دراز زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ پہلے سے کافی حد تک صحت درست ہے. ابھی فرمانے لگے کہ مسوڑے میں تھوڑا سا درد ہے، تو زیادہ دیر بولنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے حکم دیا کہ کچھ وقت جو ہے آپ یہ لے لیں. ہمارے عزیز بابی فرما رہے تھے کہ عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی زیادہ عمر تو نہیں آئی. اللہ سے دعا کریں رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ زندگی دراز فرمائے. ابھی تو میرے خیال میں شاید 69 سال کے قریب ہے. بات نہیں فرما رہے تھے کہ 53 کی پیدائش ہے، یہ 52 اس اعتبار سے ابھی تک جو ہے وہ عمر اتنی ہے.
رب العالمین کی ہاں کوئی بعید تو نہیں، صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے اکابر 100 سال 100 سال بھی گئے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن اللہ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا کسی کو قرب حاصل ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، اس کے لیے آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام تمام مخلوق سے بڑھ کر ہے، تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اس لیے فرمایا مجھ پر آزمائش بھی سب سے زیادہ آئی۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے حضرات صحابہ کرام پر بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب بنسبت باقی کے زیادہ آئے، جس کی طرف قرآن حکیم میں اشارہ بھی ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ وَزُلْزِلُوا بہت زیادہ ہلا دیا۔ یہ آزمائشیں جتنا کسی کو مقام قرب حاصل ہوتا ہے اتنی آزمائشیں زیادہ، اور ان آزمائشوں میں حکم یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آزمائشیں انسان کے مرتبے اور درجے کو بلند کرتی ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ جتنی رات زیادہ تاریک ہوتی ہے ستارے اتنے زیادہ چمکتے ہیں، اور جب چاند کی چاندنی زیادہ ہو تو رات جو ہے اتنی تاریک نہیں ہوتی تو ستارے تھوڑے چمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ آزمائشیں آدمی کے مراتب و درجات کو بلند کرتی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو آنی ہے، یہ زندگی مخلوط ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، رنج و عالم بھی ہے، راحت بھی ہے، نقصان بھی ہے، نفع بھی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جتنے بھی رہ رہے ہیں، بادشاہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، سب نے جو ہے یہ اس مخلوط دنیا کی زندگی کے اندر دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں دن رات، اللہ ہمارے شیخ کی عمر کو اس لیے اولیاء پر آزمائش بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اطلاع آئی کہ پہلی خبر غلط ہے، جہاز کنارے پر لگ گیا ہے، سامان محفوظ ہے۔ تو پھر تھوڑی سی گردن جھکائی اور اس کے بعد پھر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ۔ تو حاضرین میں سے کسی نے سوال کر لیا حضرت خوشی کے موقع پر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاز کنارے لگ گیا، سامان محفوظ ہو گیا، آپ نے الحمدللہ پڑھا، لیکن پریشانی جب ہوئی کہ خبر ملی کہ نقصان ہو گیا، آپ نے اس وقت بھی الحمدللہ پڑھا، یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کی حقیقت باتیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس وقت
परेशानी की खबर आई, मैंने सर झुका कर अपने दिल पर नजर की कि कहीं परेशानी की खबर सुनकर मेरा दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हो गया। मैंने जो ही दिल पर तवज्जो की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की याद ही में था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जब खुशी की खबर मिली तो फिर मैंने दिल की तरफ तवज्जो की कि कभी कभी खुशी में आकर के दिल जो है वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। तो मैंने जब नजर की तो दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत था दिल का। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है मोमिन की शान भाई। हमारे शेख मुर्शिद हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब देहवी नफ़रल्लाहु मक़दहू थे, तो उस वक्त तालिब इल्म तो दो इज्तिमा में सालाना जो है शिरकत हुई, और उसके बाद तीसरा इज्तिमा हजरत वफात पा गए, वो खुलफा का हुआ, उसमें शिरकत हुई। तो कभी कभी हजरत यूँ फरमा दिया करते थे कि मुसीबतों में उलझ कर मुस्कराना मेरी फितरत है, मुसीबतों में उलझ कर मुस्कराना मेरी फितरत है, नाकामियों में मुझे रोना नहीं आता। ये अल्लाह की तरफ से आती है, और अल्लाह की तरफ से जो चीज आए तो वो तो है ही अल्लाह की। वैसे तो खैर मशहूर है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में तकलीफ हो गई, और कुछ कीड़े वो जो गिरते थे उठाकर फिर रखते थे कि मेरे रब के भेजे हुए हैं। जिनके साथ तक ये वाक़या सच्चा है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं बात कर रहा हूँ। हमारा इम्तिहान होता है इस दुनिया के अंदर, कभी खुशी देकर अल्लाह इम्तिहान करते हैं, कभी परेशानी देकर इम्तिहान करते हैं, सेहत देकर इम्तिहान करते हैं, कभी बीमारी देकर इम्तिहान करते हैं। इसलिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझ लो। शबाबा का कबल हरम है, जवानी को बुढ़ापे से पहले, वो भी अल्लाह की नेमत है, बुढ़ापा भी अल्लाह की नेमत है। बुढ़ापे में कमजोरी तो आ जाती है, लेकिन है अल्लाह की नेमत है। इसलिए कि बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाते हैं, अर्श वाला रब फरमाते हैं बुढ़ापा मैंने दिया है, बाल सफेद हो गए हैं, अब तू जो मुझसे मांगेगा तेरे सफेद बालों की मैं कदर करूंगा, तेरी दुआओं को कबूल करूंगा। शबाबा का कबल हरम है, सेहता का कबल सुख में, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझ लो। फरागा का कबल शुगल मशगूलियत से पहले फरागत के औकात को गनीमत समझ लो। बिना का कबल फक्र, गुर्बत आने से पहले अल्लाह के दिया हुआ माल अगर है तो इसको गनीमत समझ लो, अल्लाह की राह में खर्च करो, सही रास्ते में लगाओ। हयात का कबल मौत, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझ लो। एक बुजुर्ग का मैंने ये मकूला भी पढ़ा, उन्होंने फरमाया कि मुश्किलात में, मुसीबतों में आदमी जब पड़ता है ये भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, मगर ये आसान इम्तिहान है। और खुशी, मसरत और राहत इंसान को मिले, ये इम्तिहान थोड़ा सा सख्त है। वजह यह है कि बीमारी को तो हम इम्तिहान समझेंगे, तकलीफ को इम्तिहान समझेंगे। कोई हमारा रिश्तेदार बच्चा दूसरा फौत हो गया तो हमसे कोई जब पूछे आता है
تو ہم کہتے ہیں بس اللہ کا امر، اللہ کی مرضی ہے، یوں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ گویا کہ بیماری کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو رخ پھر جاتا ہے۔ اپنی بات کرتا ہوں، آپ لوگ نہیں۔ خوشی کے موقع پر ساری سرحدیں ہم جو ہیں شریعت کی پھلانگ جاتی ہیں۔ بیٹے کی شادی ہے یا کوئی بیٹے کو ملازمت مل گئی، فنکشن ہے، عام طور پر ایسا یہی ہوتا ہے کہ ہماری گئی نماز، ادھر کی مشغولیت کی وجہ سے پرواہی کوئی نہیں، پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ کی یاد ہی ہوتی۔ اول تو رسم و رواج میں اتنا گر جاتے ہیں کہ نافرمانی زیادتی کر بیٹھتے ہیں بنسبت فرما برداری ہو۔ تو دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہمارا ہو گیا۔ اب جو ہے موقع تو تھا خوشی کا، الٹا جو ہے ہمارا سر وہ جھکا ہوا ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو رہا ہے، کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ جو ابا ابراہیم کا بنایا ہوا تعمیر کرتا، پھر وطن بھی تھا معلوم، جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، اور باہر دور ہو کر کے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، اے کعبہ، میں محمد کا جی تو نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کو، اور تیری قوم مجھے یہاں رہنے دے۔ مسلمان ہونے کے ناطے حاجی حج پر تشریف لے جاتے ہیں، بولو بھائی مکہ چھوڑنے کو جی کرتا ہے؟ نہ مدینہ چھوڑنے کو جی کرتا ہے، نہ مکہ چھوڑنے کو جی کرتا ہے۔ اس وقت کی عجیب سی کیفیات ہوتی ہے۔ پھر یہ تو ہم اس گئے گزرے دور کے اندر ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ جس کا وطن بھی ہو، وطن معلوم ہو، پھر خدا کا پیغمبر ہو، قرب کے اعلیٰ مقام پر ہو، اور وہ بیت اللہ کی برستی ہوئی جو ہے اللہ کی رحمت سے وہاں اسے چھوڑ کر کے جانے پر اسے کتنی پریشانی ہو۔ اور رب العالمین نے کرم کیا ہے، اب آئے ہیں باتیں بند کر۔ تو حدیث کی کتابوں میں کیا ہے، رحمت عالم وسلم کی گردن مبارک اونٹنی پر جھکی ہوئی تھی، بلکہ اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ قرآن کے ساتھ سر مبارک لگتا تھا۔ اللہ کی نیاز مندی میں تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے ہمیں پھر اپنے گھر پہنچا دیا، مکے پہنچا دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مقام خوشی کا تھا، لیکن پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یوں سمجھے سر پر سجود ہے۔ تو خوشی کا جب مقام ہوتا ہے، اس میں ہمارا امتحان سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، شادی کا موقع ہو، اسی وقت یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں، آپ دیکھیں کتنا ہم جو ہے سرحدیں پھلانگتے ہیں شریعت کی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہمارے خود جو ہیں جاہل بھائی تو یوں کہہ دیتے بولی صاحب یہ پترا دی شادیاں کدی کدی ہوندی ہیں، اس لیے کوئی نہیں جی، اس میں تو پھر ہوتا ہی ہے، آپ کچھ نہ کچھ شغل میلہ تو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ شغل میلہ جو شریعت کے خلاف تو کر رہا ہے، بیٹے کی خوشی، بیٹا بھی اللہ نے دیا، جوان بھی اللہ نے کیا، اب اس کے لیے رشتہ جو ہے وہ اللہ نے سبب بنایا، سارے ادھر سے ہی فیصلے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے وہاں نافرمانی میں لگے۔ دیکھو بے خوشی جو ہے اس میں کتنا بڑا سخت امتحان ہمارے لیے ہو۔
रमी के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू है। कोई नुकसान हो जाए, कोई भैंस मर गई, बस ये अल्लाह का माल था, अल्लाह ने दे दिया। निस्बत अल्लाह की तरफ है, ताल्लुक अल्लाह के साथ है। माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, कोई और परेशानी लायक हो गई, बुखार आ गया, तो फिर भी ऐसे बस जी तकलीफ है, अल्लाह ने ये अल्लाह ही मेहरबानी करेंगे, शिफा देंगे, दुआ करते रहो। जब भी किसी बीमार की बीमारदारी के लिए जाते हैं तो यही जवाब होता है, दुआ करो अल्लाह मुझे शिफा दे दे। जुबान से भी लफ्ज़ अल्लाह आया, निस्बत भी अल्लाह ही की तरफ है, रुजू भी अल्लाह ही की तरफ है। तो परेशानी में अल्लाह की तरफ रुजू है, तो परेशानी भी आजमाइश जरूर है, लेकिन इतनी नहीं जितना पूछी, ये बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती है। तो हमने इस मौके पर करना क्या है? मैंने इसलिए बाबा ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो सुनाया, और बल्कि एक वाक्य नहीं कही है, एक खातून का वाक्य पढ़ रहा था। खातून थी, अल्लाह वाली होगी, जाहिर बात है जैसे अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता है वही ये काम कर सकती है। आजकल हमारी औरतें तो बेसब्री का शिकार हो जाती है। तो घर के अंदर 3 बच्चे थे, एक छोटा और 2 कुछ बड़े। तो बच्चों के बाप ने जो है एक बकरी ज़िबह की और वो बच्चे देख रहे थे। जो समझदार ख़वातीन होती हैं या समझदार मर्द आमतौर पर छोटे बच्चों को ये कुर्बानी के मौका पर भी जानवर ज़िबह करने के करीब नहीं आने देते, बच्चे को दूर रखो। इसलिए एक तो कभी डर जाता है, या फिर जो है वो एक सीन उसके ज़हन में होता है। तो उसने बकरी ज़िबह की, बच्चे देख रहे थे, अब फिर उसने ज़िबह करके छुरी धो करके अंदर रख दी। अब ये खातून जो है वो कुछ पका रही, तंदूर जल रहा, रोटी पकानी है, तो अंदर जो है वो कमरे के अंदर शोर उठा। ये दौड़ करके गई कि क्या मतलब है। तो क्या देखती है कि जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा था जो देख रहा था, वो छोटे से कहने लगा, अबू ने बकरी ज़िबह की है, तुझे जो है वो इस तरीके से ज़िबह की है, मैं तुझे सिखाऊं। छुरी तेज थी और बच्चा जो है उसे लिटाया और छुरी चला दी, वो ज़िबह हो गई। अब उसके बाद वो जिसने छुरी चलाई थी वो छुरी लेकर जो है अब वो भागा, छुरी तो वही फेंकी, अब वो भागा इधर कमरे में, इधर में अम्मी मारेगी, ये करेगी, भागते गया और वहाँ लकड़ी पड़ी हुई थी, उनके अंदर जा करके जो है छुप के बैठ गया। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, वहाँ छुप कर बैठा तो लकड़ियों के अंदर सांप था जिसने बच्चे को डंग मार दिया, डांट दिया। ये बच्चा भी वही सोच हो। अब औरत बेचारी तलाश कर रही है, तलाश करते करते लकड़ियों के पास पहुंची तो वहाँ ये भी मरा हुआ सांप ने डस लिए। अब तीसरा छोटा था जो सिर्फ चाल नहीं सकता था, सारी पंजाबी चाले डेढ़ का बजाए, तो तंदूर जल रहा था। तंदूर उस वक्त जो है वो नीचे वाले होते थे जैसे दाइयां बनाती हैं, और तो वो चलते चलते कहीं तंदूर के करीब हुआ, आग का जो है वो लप्पा जो है उसने आग करके फौरन उसे समेटा, कपड़ों को आग लगी और वही जल गया। वो बेचारी उधर से उसको देख करके इधर को आई तो ये भी जला हुआ। माँ के 3 बच्चे थे, तीनों जो है एक चंद लम्हे के अंदर तीनों पारे पाए। अब उसके मुतल्लिक लिखा है कि बस उसने सब्र किया और सब्र करने के बाद फिर उसने तैयारी कर ली। परेशानी ज्यादा है, जाती हूँ, उम्रे का टिकट लगवाया और जब जा करके वहाँ अल्लाह के घर जाती हूँ, वहाँ अल्लाह के दरबार में जो आंसू बहाने उसी की बारगाह में बहाऊंगी और वहीं जा करके मुझे सुकून मिलेगा। अब वो बैतुल्लाह का तवाफ भी कर रही है और साथ साथ ये भी कहती है, अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी,
اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ اب یہ سن رہے ہیں طواف کرنے والے، تو کسی نے آگے بڑھ کر کے کہا بھائی یہ جتنا بولتی ہے اس کا پس منظر تو نہیں کیسے؟ تو اس نے کہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، تو حیران رہیں گے، ایک اللہ کی بندی تھی، دیا بھی مال اللہ نے تھا، بچے اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی، لے بھی اسی نے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب ہم تمہیں آزمائنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب ذرا صبر کرو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تم صبر کرو، میں تمہیں 3 انعام عطا کروں گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آزمائشیں تو ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ رب العالمین آزمائشوں کے بعد مرتبہ بھی دیتے ہیں، نہیں تو تھوڑا سا ادھر غور کرو، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور رب العالمین نے سپر پاوروں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ ہے آزمائشیں آتی لیکن سپر پاور، میں حیران تھا، بہانے بڑھا رہے تھے کہ ڈیڈ لائن کی جو ہے وہ مدت میں کچھ توسیع بھی ہو سکتی ہے، کام باقی ہے۔ ایک صوفی صاحب نے کہہ دیا ذبیح اللہ مجاہد، اس نے کہا ڈیڈ لائن نہیں، ریڈ لائن ہے۔ بولو بھائی کیا ہوگا؟ واپس نہیں، آخری جائیں گے، ضرور جائیں گے، جا رہے ہیں۔ امتحانات تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ اس نے خود اعلان فرما رکھا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ یہ ہمیں چھوٹی موٹی جو ہے یہ آتی تو دنیا کی زندگی کا ایک خاصا لازم ہے۔ یہاں آئیں کہ کون ہے بچا ہوا؟ یہاں تو بادشاہ بھی نہیں بچے، اس لیے یہاں تو برداشت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ احیاء العلوم امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو مرد کو عورت جو ہے پریشان کرے، اوقات سخت مزاج ہوتی ہیں، جگر جاتی ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ خامد کے مقام کو سمجھے، تو مقام تو بہت اونچا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ اگر خامد حکم دے کہ اس سفید پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ تک لے جاؤ اور ادھر سے اٹھا کر کے سفید پہاڑ کی طرف لے آ، تو یہ اس پر فرض ہے، لازم ہے یہ کام کرے، بے شک سختی ہے تو پھنس جائے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ خامد کا مقام مرتبہ اتنا ہے، لیکن کبھی کبھی مزاج میں تلخی ہوتی ہے، خامد کو خوب ستاتی ہے۔ تو احیاء العلوم میں لکھا ہوا تھا جو خامد بیوی کی اس سختی اور تلخی پر صبر کرے، برداشت کرے، یہ نہیں ہے کہ طلاق دے کر پرچہ دے کر کے اسے فارغ کر کے گھر نہیں دے۔ فرمایا رب العالمین اس حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائے۔ اور جو خامد سخت مزاج ہے، اب بیوی کو ہما وقت کوستا رہتا ہے، اب یہ اگر برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے،
پھر بھی اس کا احترام کرتی ہے کہ چلو میرا خامد ہے، یہ مار لیتا ہے، یہ کرتا ہے، مجھے کوستا ہے، پریشان کرتا ہے، صبر کر کے رہتی ہے۔ فرمایا رب العالمین جو ہے اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جیسا اجر عطا فرمایا۔ وہاں کتنا تھا؟ خامد جو ہے وہ فرعون ہے، وہ کرتا، اور رب العالمین کی عجیب تقسیم ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ حضرت آسیہ، اور اس نے کتنا پریشان کیا، جیسے خود قرآن کے اندر جو ہے سارا موجود ہے، اس لیے راحت میں آئے گی، جنت میں پہنچے گی، اور رحمت للعالمین کے نکاح میں جو ہے پہنچے گی، راحت ہی راحت نصیب ہو جائے گی، مقام بھی زیادہ مل جائے گا، مرتبہ بھی زیادہ مل جائے گا۔ یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا، یہاں تو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں جو ہے یہ برداشت کی قوت نصیب ہو جائے، صبر نصیب ہو جائے، اور صبر جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعت، کہ آدمی کو پریشانی آئے پر اللہ کی فرما برداری، اللہ رسول کی فرما برداری ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ ضرور کرے، یہ صبر کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر ویسے تو ہائے بائے نہیں کر رہا لیکن ادھر کا سوچتا ہی نہیں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، میں اللہ کی رسول کی فرما برداری میں آ جاؤں، اگر ایسا کرتا ہے یہ سوچتا ہی نہیں ہے تو کیا صبر ہے؟ دوسرا ہے صبر عن المعصیت، کہ گناہ چھوڑ دے، توبہ کرے، اگر کوئی پہلے کی غلطیاں ہیں تو ان سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آنے لگے، بسا اوقات ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے اللہ سے پھر بھی معافی مانگے، یا اللہ جن کا علم ہے وہ اللہ کے سامنے اظہار کرے، اللہ مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہو گئے، اور جن کا علم نہیں تو ان کی بھی معافی چاہے۔ تیسرا ہے صبر علی المصیبت، حضرت تشریف لائے ہیں الحمدللہ۔ تو تیسرا ہے صبر علی المصیبت، جو پریشانی آئی ہے اسے کوشش کرے، برداشت کرے، واویلا نہ کرے۔ تو صبر کے تین جز ہیں بھائی، یہ تینوں ملیں گے تو اب صبر بنے گا پکا۔ تو اس لیے صبر مصیبت پریشانی کے آنے کے وقت یہی کام، اور ویسے بھی محرم الحرام کا مہینہ آپ کو پتہ ہے، یہاں خانوات رسالت کے چشم و جلاب وادی کرب و بلا کے اندر تینوں کام دکھا گئے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی نہیں چھوڑی، اور جو ہے اس مصیبت کو برداشت بھی کیا ہے، آنکھوں کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں، سارے ساتھی ذبح ہو رہے ہیں، اب ان کو جو ہے شہید کیا جا رہا، 72 افراد جو ہے شہید کرا کے پھر بھی جو ہے نہ نماز چھوڑی ہے نہ قرآن چھوڑا ہے، زبان پر قرآن تھا، اور جو ہے یہ نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گئے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں کے